اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْسَبُهُمْ إِيقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ سو رہے ہیں جبکہ وہ جاگ رہے تھے۔ اچھا، اس میں ابوالکلام آزاد کی اس بات کا حوالہ آیا ہے تو مجھے یاد نہیں، کافی زمانہ ہو گیا، 8-10 سال اس کتاب کو پڑھے ہوئے، تو مجھے یاد اس طرح سے آ رہا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں چونکہ عبادت کے جو مختلف طریقے رائج تھے، کہ جیسے بعض فرشتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ رکوع کر رہے ہیں، کچھ سجدہ کر رہے ہیں، تو عیسائیوں میں بھی تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا رکوع کرتے تھے اور پھر لمبا رکوع، یعنی کئی گھنٹے کا رکوع، کئی گھنٹے کے سجدے۔ تو وہ گویا کہ وہاں اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ ان میں سے رکوع میں تھے، کچھ سجدے میں تھے اور کچھ قیام میں تھے، اور اس حالت میں ہی برسوں گزر گئے، واللہ اعلم۔ ایک یہ بات وہاں انہوں نے ایک رائے دی تھی، اب مجھے یاد نہیں وہ اس کا حوالہ کیا تھا یا کس طور پر تھا، لیکن عیسائیوں کے حوالے سے ایک رائے تھی۔ اس سے ذرا تقویت ملتی ہے اس بات کو یہاں پر کہ تم سمجھ رہے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے دائیں اور بائیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، اور ان کا جو کتا تھا وہ اپنی ٹانگیں پسارے ہوئے اس کی چوکھٹ پر غار پر بیٹھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْہِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْہُمْ فِرَارًا، کہ اگر اچانک کوئی ادھر آ نکلتا تو وہ گویا کہ رائے فرار اختیار کرتا، بھاگ جاتا وہاں سے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْہُمْ رُعْبًا، اور اس کے اوپر ایک رعب طاری ہو جاتا، اس جگہ کی خوفناکی کا ایک منظر جو تھا وہ ایک رعب طاری کرنے والا تھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ پوچھیں، کیا بات پوچھیں، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، بَعَثْنَاهُمْ، کہ کتنا عرصہ وہ سوئے رہے ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اب وہ یاد آ رہی ہے کہ یہ چیزیں ہم پڑھ چکے تھے ساری۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے یہ پوچھا، کہنے والے نے یہ کہا، کم لبستم، باقیوں سے سوال کیا کہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہو۔ قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، تو قالو جو ہوتا ہے عربی میں 3 یا 3 سے زائد ہوتا ہے، یعنی 2 کم از کم نہیں تھے، 3 یا 3 سے زائد لوگوں نے یہ جواب دیا، لبسنا یومن او بعض یوم، کہ ہم کوئی سوئے رہے ہوں گے دن یا دن کا ایک حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبستم، تو دوسرے جو تھے 3 یا 3 سے زیادہ اور تھے، پوچھا ایک نے، 3 نے یہ جواب دیا کہ ہم دن کا ایک حصہ یا ایک دن سوئے رہے ہوں گے، اور باقیوں نے جو تھے 3 یا 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ امکان ہے ابھی گرامر کے حوالے سے کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے، عالم بما لبستم، کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے ہو۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اب بس کیا کرو، بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ ورق دے کر، یہ سکہ دے کر شہر کی طرف۔ فَلْيَنظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے۔ حلال تو ہے، جیسے میں نے کہا کہ پاکیزگی جو آپ کسی شے کو پروسیس کرتے ہیں، جتنی کوئی شے پروسیس ہوتی چلی جائے گی اس میں پاکیزگی کا عنصر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ملٹی کوکڈ اشیاء کھاتے ہیں ہم، اسی طرح کھانے کے حوالے سے یہ بھی جو پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، یہ بھی طیب معاملہ نہیں رہتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے بھی 3 حصے کرو۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ جو ایمان کی طرف جو بندہ آتا ہے تو پھر ان دنیاوی چیزوں کو بھی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو چاہیے کہ پھر اس میں سے کوئی پاکیزہ کھانا دیکھے تو اس میں سے چاہیے کہ اس میں سے کچھ لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی اختیار کرے۔ یہاں جو دوسرا لام ہے، میں نے کہا تھا کہ حروف کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا درمیان ہے۔ وَلَا يُشْرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تو تاکہ تمہارا معاملہ ان جو ہے وہ کسی پر ظاہر نہ ہو جائے، نرمی کرے اختیار، یعنی جب تمہیں ضرورتاً کسی سے تعلقات رکھنے ہوں تو پھر نرمی والا کام کرنا پڑے گا۔ ایک ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک بیان ہو رہا ہے، وہاں سختی ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے رب جو ہے وہ اپنے رب کے علاوہ۔ ایک ہے دنیا کی ضرورتوں کے متعلق جو ہے وہ ایک دوسرے سے انٹریکشن کرنا، تعلق رکھنا، جب یہ تعلق ہوگا تو وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی والا معاملہ ہوگا، جس کو سر سید علی احمد خان نے اس انداز میں ڈرائیو کیا۔ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ اگر
ان کے اوپر ظاہر ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا اور وہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے بارے میں حقیقت کیا ہے، تمہارے اوپر اگر وہ پھر کیا کریں گے، غالب آ جائیں گے، وَيَرْجُمُوكُمْ، اور تمہیں رجم کر دیں گے، اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنی ملت پر، اپنے دین کے اوپر واپس، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور پھر تمہارا بھلا نہ ہوگا کبھی بھی، تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے اگر یہ والا معاملہ آ گیا، یعنی تم نے باہر نکل کر پھر پریس کانفرنس کر دی کہ ہم تو پلٹ گئے ہیں، اپنی چیزوں سے مکر گئے ہیں، تو پھر کبھی بھی تمہارا بھلا نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے ان کا معاملہ ظاہر کر دیا، ان کے اوپر ان کا معاملہ ظاہر ہو گیا۔ اور وہ ساری بات میں نے آپ سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کر دی تھی کہ جو ہی وہ اس نے روپیہ دیا اسے، تو وہ اس نے اس کی طرف دیکھا، معلوم ہوا کہ یہ بھی کوئی 300 برس پرانا لباس پہنا ہوا ہے، اس نے کوئی دیہاتی آدمی ہے، اور سکہ لے آیا یہ دقیانوس کے دور کا، چونکہ جب یہ سوئے ہیں تو وہ دقیانوس کا دور تھا، اب جو ہے وہ معاملہ 300 برس آگے آ چکے ہیں، 450 عیسوی ہے، تو سکہ بھی اس 300 سال پرانا ہے، معلوم ہوتا ہے اس دیہاتی کو کہیں خزانہ ملا ہے۔ اب وہ اس نے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا، اس بندے کو پکڑو، اسے معلوم ہوتا ہے کہ 300 سال پرانا کوئی خزانہ مل گیا، اب وہ بھی بھاگا ہوگا اسی غار کی طرف، اب لوگ بھی پیچھے آئے ہوں گے۔ تو بہرحال وہ فل ان دا بلینکس جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی طبیعت کے اعتبار سے کر لیں، قرآن حکیم نے جس انداز میں ایک واقعہ دوسرا بیان کیا تو وہ کوئی پوری سٹوری سنانا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک سبق لینا ہے۔ تو بہرحال وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا تھا کہ ایک ہی چیز سے اللہ تعالیٰ کئی جو ہے وہ اس کے مقاصد حل ہوتے ہیں، واقعہ وہی ہوتا ہے۔ اس شہر کا جو والی تھا، لگتا ہے کہ بڑا ہی کوئی ولی اللہ بزرگ آدمی تھا، نیک آدمی تھا، وہ جو گورنر تھا، اور لوگوں کے اندر جو یہ بات پھیل گئی تھی کہ یہ قیامت ویامت کچھ نہیں ہے اور مرنے کے بعد کیا زندہ ہوں گے، یہ کچھ نہیں، اس طرح کا معاملہ اب 450 برس گزر چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے، تو زوال آ چکا تھا۔ تو اس زوال میں لوگوں کے اندر یہ والی جو آخرت اور بعد جو بعد الموت والا معاملہ تھا، اس کے اوپر غیر یقینی تھی۔ تو اس نے دعا کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، کہ فریاد کی ہوگی کہ اللہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں، یہ سارے لوگ جو ہے وہ جو ہے غیر ایمانی ایک اس کیفیت میں متزلزل ہو چکے ہیں، اس کا شکار ہو چکے ہیں کہ آخرت پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تو وہ بھی گویا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کی دعا اللہ نے سنی، اور یوں 300 برس سوئے ہوئے افراد اٹھے، انہوں نے جب اپنا سارا حال بیان کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہوگا، تو سٹوری تو چل رہی تھی سینہ بسینہ کہ ایک معاملہ ہوا ہے، 7 جوان پتہ نہیں کہاں چل گئے ہیں۔ اور اسی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ تقریباً یہ سوئے ہیں 150 عیسوی میں۔ ظاہر ہے رومن امپائر اس وقت عیسائیت قبول نہیں کر چکی تھی، بلکہ وہ مشرک تھے، رومن سارے مشرک تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو بھی 11 یا 12 حواری چھوڑ کر گئے تھے، ان کی جو محنت تھی، جو مشقتیں تھیں، جو مصائب جھیلے اس میدان میں انہوں نے، ان کی محنتوں کا ثمرہ یہ تھا کہ وہ 11 نوجوان ایمان لے آئے، اور کسی اچھے گھرانوں کے تھے، ذرا جسے کہنا چاہیے ایلیٹ کلاس کے تھے، رولنگ کلاس میں سے تھے، اور وہ ایمان لائے، اور یہ ایک معاملہ بڑا کھٹکے والا اس سارے ماحول کے لیے ہو گیا تھا۔ اور یوں جو ہے وہ دقیانوس کے دور میں بادشاہ نے، جیسے میں نے کہا کہ انہیں کہا ہوگا تمہاری جوانی پر ترس کھا کر، نوجوانوں ان کے خاندانوں کو دیکھتے ہوئے کہا ہوگا کہ تمہیں جیل میں ڈالتے ہیں، ذرا تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں، اور پھر تم سے پوچھیں گے۔ تو پھر جو جیسے بھی وہ نکلے ہیں وہاں سے، کوئی سہولت کاری ہوئی، وہ نوجوان نکلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں جا سلایا۔ تو وہ تھا دقیانوس کا دور۔ اور 300 عیسوی میں قسطنطین نے عیسائیت قبول کر لی ایز اے ہول، اور اس نے جب اپنا عقیدہ بدلا ہے تو پوری رومن امپائر، یہ بھی تاریخ کا واقعہ ہے کہ پوری رومن امپائر ایز اے ہول عیسائی ہو گئی۔ اور یہی وہ شے تھی، میں نے عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر کو نامہ مبارک بھیجا ہے تو وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک شخص نے عیسائیت قبول کی اور ایز اے ہول پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی، آج اگر میں بھی
اسلام لے آؤں اور مجھے اقتدار سے ہاتھ دھونا نہ پڑے، میری سلطنت اور یہ جاؤ جلال اسی طرح رہے اور کسی طرح یہ ساری سلطنت بھی اسلام قبول کر لے۔ اندر سے تو وہ جان چکا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے۔ کیسر ایک عالم بھی تھا، یعنی خالی بادشاہ ہی نہیں تھا، ایک بہت بڑا عالم بھی تھا عیسائیوں کا، اور وہ ساری حقائق سے واقف تھا۔ لیکن بہرحال جب اس نے دربار کی کیفیت دیکھی تو اسے اندازہ ہوا کہ لوگ اس وقت میرا ساتھ نہیں دیں گے اور مجھے اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، لہٰذا اس نے فوراً بات بدلی، میں تو ذرا تمہیں آزما رہا تھا۔ بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر افزائی کی ہے اور تحفے طائف بھیجے ہیں، اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کی تھی کہ تبوک میں بھی وہ سامنے نہیں آیا، باوجود کہ 1,00,000 فوج کے ساتھ وہ موجود تھا، وہ سامنے نہیں آیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے کا مطلب، مقابلے میں آنے کا مطلب تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، کہ پیغمبر کے سامنے جو گیا کبھی بچا نہیں ہے اس انداز میں، لہٰذا اس نے یہ جرت بھی نہیں کی۔ اور جان لیں، دیکھیں شاہ مقوقس اگرچہ وہ بھی ایمان نہیں لایا، لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی قدر افزائی کی، اپنے خاندان کی 2 عورتیں بھیجی ہیں، ماریہ قبطیہ اور ام سیرین جو ہیں وہ 2 خواتین بھیجی، وہ جو مشہور آپ کا جو خچر ہے دلدل جو سفید رنگ کا تھا وہ بھیجا ہے، تو طائف بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر افزائی کی، اور بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مصر گئے تھے تو کیا ہوا تھا، وہاں سے اس نے اماں ہاجرہ کو لے کر آئے تھے، اور آج کیا ہوا، ماریہ قبطیہ بھی مصر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ کیسر نے بھی چاہا، لیکن ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا، خاموشی اس نے اختیار کر لی۔ تو بہرحال یہ 450 یعنی رومن امپائر کو بھی عیسائیت قبول کیے ہوئے تقریباً 150 سال کا اور عرصہ گزر چکا تھا، چونکہ 450 میں یہ جاگے ہیں، سن 150 میں یہ سوئے ہیں اور 450 میں جاگے ہیں۔ تو یہاں بات آ رہی ان وعد اللہ حق، تاکہ جان لیں وہ کہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ اپنے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے، کیا جھگڑا کر رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہ بناؤ یہاں پر ان کے اوپر ایک عمارت۔ اب جب وہ وہاں آئے وہ حال معلوم ہوا، اصحاب کہف سے بات چیت ہوئی، اب کتنا عرصہ رہے کتنے دن رہے اب وہ کچھ معلوم نہیں، لیکن وہ لوگوں کی بات چیت ہوئی اور پھر وہ پرماننٹ موت کی وادی میں چلے گئے۔ اب جب پرماننٹ موت کی وادی میں چلے گئے، وہ ان کی موت واقع ہو گئی، تو اب وہاں ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ ان کی یادگار بنائی جائے، کوئی عمارت جو ہے وہ بنائی جائے، یہاں پر ان کا مزار بنایا جائے، کیا کیا جائے۔ تو بہرحال ربہم عالم بہم، آپ کا رب ان کا رب جانتا ہے، عالم بہم کہ ان کے بارے میں، ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ کیا وہاں جھگڑا ہوا، کیا معاملات ہوئے، کیا بحثیں ہوئی ہیں وہاں پر۔ بہرحال قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں کا معاملہ غالب رہا، وہ لوگ اپنے معاملے میں غالب رہے جنہوں نے کیا کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان کے اوپر یہاں بنائیں گے ایک مسجد۔ تو وہاں پھر مسجد بنائی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف رائے تو ہوا لوگوں میں کہ یہاں کیا بنایا جائے، کوئی یادگار، کوئی یونیورسٹی، کوئی لائبریری، بہت ساری باتیں آئی ہوگی، کوئی لنگر خانہ، لیکن جن کا معاملہ پھر غالب رہا، جو اپنی بات میں غالب رہے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ لنتخذن، ہم لازماً یہاں بنائیں گے کیا، یہاں پر علیہم ان کے اوپر مسجدہ، مسجد۔ عیسائیت اور مسجد کیسے؟ جی عیسائیت تھی جی۔ مسجد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں دنیا میں عبادت گاہ، مسجد جو ہے نا وہ جو قرآن حکیم میں مسجد کے الفاظ جو مختلف جگہ پر استعمال ہوئے ہیں، وہ زیادہ تر اس میں جو ہے نا وہ جسے ایک کہتے ہیں نا ظرف زمان اور ایک ظرف مکان، ان دونوں میں فرق کیا ہے، ایک ہوتا ہے کسی ٹائم کو جو ہے وہ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جگہ کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹائم اینڈ سپیس۔ تو مسجد دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مسجد کہتے ہیں نماز کے یا سجدے کے وقت کو بھی، اور مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو بھی، ان معاملوں میں۔ بہرحال سورہ حج میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو بعض کو بعض سے نہ دفع کرتا رہتا، تو اللہ کی یاد کے لیے جو بھی
بیاون جو بھی گرجا گھر ہیں، راہب خانے ہیں، اسی طرح عبادت گاہیں ہیں جو سلوتے ہیں اور مسجدیں ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ ویران ہو جاتے۔ اچھا، اس سے ایک امکان بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت عیسائیت میں بھی جو گرجا بعد میں انہوں نے قرار دیا ہو، ان کی عبادت گاہ کو بھی ہو سکتا ہے مسجد ہی کہا گیا ہو۔ دیکھیں، ہمارے سامنے ایک اور بات بھی آتی ہے، مسجد اقصی۔ ہم جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں تو یہ تو دور بنو امیہ میں بنی نا، بعد میں بنی، لیکن قرآن جس وقت مسجد اقصی کہہ رہا تو وہاں تو اس مسجد نام کی کوئی بلڈنگ نہیں تھی، بلکہ یہاں بھی نہیں تھی، کعبہ میں بھی کہاں تھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو وہاں تو کوئی اس طرح کی نہیں تھی جگہ، لیکن سجدے کی جگہ تو عین ممکن ہے کہ وہ بھی اپنے اس عبادت گاہ کو اس زمانے میں عیسائی یا یہودی پہلے سے اس کو بھی مسجد کہتے ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصایا قرآن حکیم میں آتی ہیں، جو بات پہلے سپارے کے جو ہے وہ بالکل آخر میں آتی ہیں، باتیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم مسلمان رہیں گے، اور جو وصیت کی وَوَصَّىٰ بِبَنِیہِ ہے، جو اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی، وہ بھی اسی کی کہ تم مسلمان رہنا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب دعا کر رہے ہیں اللہ سے تو کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ایک مسلمۃ لک، ان میں ایک مسلمان امت پیدا کیجیے۔ تو لگتا یہ ہے کہ چونکہ سب سے پہلی امت تو اس اعتبار سے ذرا جو ہمیں معلوم ہے تاریخ، اس میں یہودی تھے، ان کا نام بھی یہودی نہیں تھا، یہ مسلمان تھے، ان کو بھی مسلمان کہا گیا۔ ان کا دن بھی افضل جمعہ ہی تھا، لیکن شرارتوں کے باعث اللہ نے چاہے ان کو محروم کیا جمعے کی فضیلت سے، آگے کر دیا، یا شرارت سے انہوں نے آگے کر دیا، لیکن تھا ان کے لیے بھی جمعہ ہی، تو وہ آگے ہو گیا معاملہ۔ اب اس میں اپنے اپنے دلائل ہے کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور پر جمعے کو ان سے محروم کر دیا، یا انہوں نے گڑبڑ کر کے جمعے کو ہفتہ کر دیا، ہفتے کا دن بندگی کے لیے کر دیا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہمارے ہاں بھی دیکھیں نا، پہلے چھٹی کب ہوتی تھی؟ اتوار سے پہلے جمعے کو، یہ بدلتی رہی کہ نہیں؟ تو جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، تو پھر ہوا کیا، دیکھا یہ گیا کہ ساری خرافات ہم نے بھی جمعے کو شروع کر دی، جو بھی ولیمے، منگنیاں، شادیاں، ولیمے، چھٹی جمعے کو اس لیے ہونی تھی کہ جمعہ پڑھے جا کر تیاری کر کے، تو ہم نے ساری وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اتوار کو چھٹی کروائی کہ کسی ٹھیک ہے حکمران نے فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جمعے کوئی چھٹی نہیں، چلو پھر اتوار کو چھٹی کیا کرو، تم نے یہی سارے کرنے ہیں، اگر چھٹی سے یہی چیزیں مراد لینی ہے تو وہ کرو۔ تو اس طرح ہی وہاں بھی ہو سکتا ہے ہوا ہو کہ جمعہ افضل دن تھا ان کے لیے، اور ان کے لیے انہوں نے ہفتہ، عیسائیوں نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اور اتوار کی طرف چلے گئے۔ تو تھے یہ سارے مسلمان ہیں، عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسلمان ہی قرار دیا، یہودی بھی مسلمان ہی تھے۔ بہرحال وہ علیحدہ تاریخ ہے ایک کہ ان کا لقب یہودی کیسے پڑا اور کیوں پڑا، اس میں جائیں گے تو پھر بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ ان شارٹ میں اگر یہ کہوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی جو حکومت تھی یا جو ملک تھا، ریاست تھی، وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، ان کے بیٹوں کے اندر اختلاف ہوا اور دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں سے جو کہنا چاہیے کہ 9 بھائی ایک طرف ہو گئے اور یہ 3 کی اولادیں ایک طرف ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، تو 12 میں سے 9 ایک سائیڈ پہ ہوئے ہیں اور 3 ایک سائیڈ پہ ہوئے ہیں، یعنی جس کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کے قتل پر 9 راضی تھے، اور ایک بڑا بھائی جو تھا اس نے کہا یار ان کو قتل نہ کرو، کسی کنویں میں پھینک دو، یوں کر دو، کوئی لے جائے گا، اپنے اوپر کیوں الزام لیتے ہو، اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کرتے ہو۔ تو یہودا جو بڑا بھائی تھا وہ راضی نہیں تھا، تو قدرتی طور پر نیچرلی آگے یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور یہودیہ کی اولادوں میں بھی قربت رہی ہے، اور پھر انہی کی نسلوں سے یہ چیزیں آگے چلی ہیں۔ تو یوں ہوا کہ ان تینوں میں اس کی جو بھی نسل آ رہی تھی اس نے علیحدہ سلطنت بنائی، اور باقی 9 نے مل کر علیحدہ بنائی، وہ سامریہ کہلائی،
اور یہ اسرائیل اور بعد میں یہودیہ بنے۔ سامریہ تو بہت جلد نو کی حکومت چل نہیں سکی زیادہ عرصہ، وہ آشوری آئے اور ختم ہو گیا معاملہ، جبکہ یہ سلطنت جو ان تینوں نے بنائی تھی یہ سٹیبل ہوئی ہے۔ اور چونکہ بڑا وہ جو خاندان تھا یہودا تھا، یہودا کی نسل سے، تو ان سے ہی پھر یہ بعد میں آہستہ آہستہ نام کنورٹ ہو کے کیا بن گیا؟ یہودیہ، وہ ریاستی یہودیہ کہلائی، اور پھر اسی سے وہ اس کے رہنے والے کیا ہو گئے؟ یہودی، جیسے ہم پاکستان میں رہنے والے تو اسی طرح سے وہ یہودیہ بنے۔ اور اسی میں اصل میں جو انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا، یہ باتیں ہوئی، وہیں اسی دور میں ان کی فقہ پھر مرتب ہوئی، قانون سازی ہوئی، اور تالمود جو ہے اس زمانے میں لکھی گئی، جس میں پھر یہ ساری ترتیب بنی ہے ان کے مسائل کی، کہ غیر بنی اسرائیلی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بنی اسرائیلی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، وہ ساری قانون سازی پھر اس کے اندر ہوئی ہے۔ جیسے امام ابو یوسف نے دور عباسی میں وہ کتاب جو خروج ہے، کتاب الخراج جو ہے، وہ ترتیب دی ہے کہ حکومت اور قانون چلانا کیسے ہے۔ تو یہ قانون سازی پھر ساری اس دور میں، اور یہیں لگتا ایسے ہے کہ پھر یہ یہودی قرار پائے، اور اسی نام کو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیا۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے یہ کہا کہ وہ یہودی ہیں، ویسے جب اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں تو اس وقت کبھی نہیں کہتے کہ یہودی ہو۔ یہ علیحدہ سے اسلوب ہے کہ قرآن حکیم میں جب اہل کتاب کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ معروف کے صیغے میں کی جاتی ہے، جب ان کی مذمت کی جاتی ہے تو وہ معروف کا صیغہ کبھی نہیں لایا جاتا، وہ مجہول کے صیغے میں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی تھی، جب یہ تعریف والا معاملہ ہو تو یہ، تو جب وہ مذمت کرنی ہو تو اوت الکتاب، وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اور جب ان کی تعریف کرنی آتیناہم الکتاب، ہم نے جنہیں کتاب دی تھی جن کو، تو یہ بھی اسلوب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان کی ان باتوں پر تو کہتے ہیں وہ جنہوں نے یہودی کہا اپنے آپ کو، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا۔ تو بات خیر بہت دور سے چلی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کا نام بھی پہلے مسجد رہا ہو، جیسے ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہم بھی مسجد بناتے ہیں، بعد میں کوئی بریلوی ہو جاتی ہے، کوئی دیوبندی ہو جاتی ہے، کوئی اوپر لکھ دیتے ہیں مسجد اہل حدیث، پھر ہم بھی تو ایسے ہی لکھتے ہیں نا، وہ کرتے کرتے پھر زوال اس درجے میں چلا جاتا ہے، پھر کہ وہ مسجد ہی پھر اور طرح سے نام بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا امکان بھی ہے کہ یہ جو مسجد کہا گیا سجدے کی جگہ، یا جسے کہیں کہ سجدہ کرنے کے وقت کا معاملہ جو ہے یہاں جگہ کے معنوں میں آ جائے گا کہ سجدہ کرنے کی ایک جگہ بناتے ہیں۔ آگے آئیے، سیقولون ثلاثۃ، عنقریب یہ کہیں گے، یہ سین جب آ جائے نا مضارع کے اوپر تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل قریب کی بات، کہ فوراً یہ کہیں گے سیقولون ثلاثۃ، عنقریب یہ کہیں گے یہ تین تھے، رابعہم کلبہم، اور چوتھا تھا ان کا کتا، ویقولون خمسۃ، اور یہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے، سادسہم کلبہم، اور چھٹا تھا ان کا کتا، رجمم بالغیب، یہ سارے ان کے کیا ہیں؟ غیب کے تیر تکے اندازے ہیں، بلکہ رجمم بالغیب کو آج کے زمانے میں وہ تو پرانا محاورہ ہے نا تیر تکے، بلکہ آج کے جدید محاورے کا ہوائی فائرنگ ٹھیک ہے نا، رجمم بالغیب کو آج کے معنوں میں ترجمہ کروں تو کہوں گا یہ ان کی ہوائی فائرنگ ہے۔ میں مقصد ایویں ہی، ہوائی فائرنگ کا بھی کوئی مقصد تو نہیں ہوتا، کوئی نشانہ یا کوئی ٹارگٹ تو نہیں ہوتا، تو یہ ایسے ہی تیر تکے چلا رہے، ہوائی فائر کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور یہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا۔ اب دیکھیں اس معاشرے میں جتنے عقائد اور اس کے بارے میں سوچیں چل رہی تھی وہ ساری بتا دی، لیکن اشارے میں یہ بھی بتا دیا کہ اصل تعداد کیا ہے۔ یعنی پچھلی سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ سارے کیا ہیں؟ رجمم بالغیب ہے، جبکہ اس بات کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہ گویا کہ تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اب آ جائیے جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی، قال قائل منہم کم لبثتم، کم لبثتا، کہ کہا ان میں سے کہنے والے نے کہ کتنا رہے، تو وَيَقُولُونَ، وہاں میں نے کہا تھا کہ 3 ہو سکتے ہیں، کہ جنہوں نے کہا ہوگا کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے، اور اگلے 3 نے کیا کہا تھا
اللہ بہتر جانتا ہے. تو 3 نے یہ جواب دیا, 3 یہ منیمم اگر ہم اس کو گنیں گے تو 3 6 اور 7واں پوچھنے والا. اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ منیمم 7 تھے. اور یہاں بھی آ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی, جن کا نقطہ نظر اس عوام میں یا جس گروہ کا یہ فکر تھا کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمنٹس نہیں پاس کیے. قُلْ رَبِّي عَالَمُ بِعِدَّتِهِمْ. اب یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قُلْ رَبِّي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میرا رب عالم جانتا ہے بعدتہم, ان کی تعداد کو میرا رب صحیح جانتا ہے کہ کتنے تھے. ما یعلمہم الا قلیل, نہیں ان کے بارے میں وہ جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی اصل تعداد سے واقف ہے, جس کا ذکر آ گیا. فلا تمارے فیہم الا مران ظاہرا, تو آپ ان سے جھگڑا نہ کیجئے اس بارے میں. جھگڑا یعنی بحث مباحثہ, کہ یہ بحث شروع ہو جائے کہ نہیں کتنے تھے. اے نبی آپ ان سے کوئی بحث نہ کیجئے, 3 تھے 4 تھے 5 تھے 7 تھے, کوئی بحث نہ کیجئے سوائے اس کے ظاہری ایک سرسری بات کر دیجئے. آپ اس تعداد کے چکر میں ان کے ساتھ جھگڑے میں نہ پڑیے. اب ظاہر ہے جس کا برسوں سے ایک عقیدہ چلا آ رہا اس کے اپنے دلائل ہوں گے کہ 3 تھے, دوسرے کے ہوں گے 4 تھے, تو ان سے اس جھگڑا نہ کیجئے. اس میں ہماری یہ رہنمائی ہے ہمارے لیے بھی کہ بہت ساری چیزوں میں جن لوگوں کے جو عقائد اور چیزیں ہوتی ہیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ظاہری ایک سرسری بات کر دیجئے, بھائی 4 تھے یا 7 تھے, اس سے کیا مسئلہ ہے. اصل تو یہ چیز تھی کہ وہ تھے, سوئے رہے اور اللہ نے 300 برس سلائے, وہ چاہے ایک بھی ہو. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا, آپ کسی ایک سے بھی ان سے نہ پوچھئے گا ان کے بارے میں, یعنی کوئی تحقیق نہ کیجئے گا. استفتاء, سوال پوچھے تحقیق کرے. اچھا تمہارے پاس اگر 3 کے تو کیا دلائل ہیں, تم کیسے کہتے ہو 7 ہیں. اے نبی یہ بھی نہ پوچھئے گا کہ آپ کوئی تحقیق شروع کر دیں اور ان سے پوچھیں کہ نہیں تمہارے یہ بندے تو یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اب دیکھیں ان بے مقصد بحثوں میں بھی نہیں الجھنا چاہیے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, اور ہرگز یہ مت کہیے گا, وَلَا تَقُولَنَّ, کبھی یہ بات مت کہیے گا کہ میں یہ کام کل کروں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, مگر یہ کہ اللہ چاہے, انشاءاللہ. تو آپ یہ بات نہ کہیے گا کبھی. اصل میں ہوا یہ کہ امتحان لینے کی غرض سے یہودیوں نے سوال پوچھوائے, چونکہ 2-3 چیزیں صرف انہیں ہی معلوم تھی یہودیوں کو, انہیں کی تاریخ کا حصہ تھی کہ یہ اصحاب کہف کون ہے, ذوالقرنین کون ہے, روح کا کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے یہ پوچھوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, مشرکین کو پٹی پڑھائی, ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں نبی ہیں, آخری نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو ذرا پوچھو نا ان سے کہ اصحاب کہف کون تھے, ورنہ مکہ والوں کو کیا غرض کہ اصحاب کہف کون تھے یا ذوالقرنین کون تھا, تو ذرا پوچھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب سوال پوچھے گئے تو آپ نے کہہ دیا کل بتا دوں گا. آپ کا خیال تھا جبریل جو ہے وہ آتے ہی رہتے ہیں نا صبح شام, تو جبریل آئیں گے میں ان سے پوچھ لوں گا اور بتا دوں گا ان کو. اچھا اب جبریل آئے نہیں, کتنے دن نہیں آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہوگا آپ ذرا دیکھیں وہ سوشل پریشر کتنا پڑا ہوگا کہ میں نے تو لوگوں سے کہا ہوگا, باتیں بھی ہوئی ہوں گی معاشرے میں. تو اب جب جبریل آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکوہ کیا کہ بھائی جبریل آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں, آپ آئے کیوں نہیں, بھائی میں تو اس پرابلم میں تھا تو آپ آئے کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا نبی ہم خود نہیں آتے, جب اس کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں, ہم خود نہیں آتے. تو یہاں پھر ایک سبق دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, آپ کبھی یہ نہ کہیے گا کہ میں یہ کام کل کروں گا, مگر إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, مگر یہ کہ جب اللہ چاہے. اچھا اس میں اب ذرا دیکھیں ہم اس جملے میں بھی 2 انتہاؤں کا شکار ہیں. اب ہم میں سے کوئی ذرا کریکٹر لیس ان معنوں میں جو وعدہ نہیں کرتا, کریکٹر لیس اس مخصوص معنی میں نہ لے جائیے گا. وہ جب کہتا ہے نا کہ اچھا یہ کام کروں گا, انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا, تو لوگ آگے سے مسکراتے ہنستے ہیں, یہ مطلب ہے یہ کام نہیں ہونا.
اچھا جو چلاک ہوشیار ہیں وہ کرتے بھی ایسے ہی ہیں. مطلب ان کا کیا ہوتا ہے, اچھا میں نہیں آیا یا میں نے نہیں پیسے دیے تو اللہ کی مرضی, تم مجھ سے کیا گلہ کر رہے ہو. اچھا ایک اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ کہہ کر آدمی کہ یہ میں ضرور کروں گا, اس کا یہ مطلب لے لیتا ہے آدمی, یہ بھی غلط. ایک اس انتہا پر کہ کوئی کیئر ہی نہیں کرنی, کوئی بودریشن نہیں ہے, نہیں ہوا تو ٹھیک ہے نا, اللہ کی مرضی تھی. اور ایک اس دعوے کے ساتھ کر دے کہ ضرور کروں گا, یہ بھی نہیں ٹھیک. اب اس کا بیلنس ایٹیچیوڈ کیا, اس کو سمجھیں کہ یہ ارادہ ہے, معاہدہ نہیں. اچھا اس کو کیسے سمجھائیں, بلکہ دیکھیے نکاح کے مراحل سے تو آپ سارے گزرے ہیں. تو مولوی صاحب جب کہتے ہیں نکاح خواہ کہتا ہے کہ آپ کو قبول ہے, تو آپ کہیں انشاءاللہ قبول ہے, تو وہ کیا کہے گا, نہ یہاں انشاءاللہ نہیں آئے گا. ذرا سوچیں نا, وہاں انشاءاللہ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اب اس بات کو سمجھیں کہ لفظ کا اصل مطلب کیا اور کہاں استعمال کرنا ہے. میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں, آپ کہ کب دو گے, تو میں معاہدہ لکھ لیں کہ انشاءاللہ 4 دن بعد دے دوں گا. تو یہ بات سمجھیں, یہ چیز قانونی معاملات میں نہیں ہوگی, یہ ارادہ ہے. اب سمجھیں اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ کیا ہے, کہ اصل میں پوری کوشش کروں گا, لیکن بھروسہ کس پر ہے, اللہ پر, اپنے اوپر نہیں ہے. اور نہ وہ انشاءاللہ کہنا چکر دینے کے لیے, وہ کو کوشش ہی نہیں کرنی, کو محنت ہی نہیں کرنی. وہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو انشاءاللہ, اللہ کی مرضی نہیں تھی تو نہیں ہوا. اور یہ یقین کہ نہیں میں لازمی کروں گا, یہ بھی غلط. بھائی میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا, لیکن اللہ کی مرضی, میری کوشش میں عہد ہے, ایک عہد ہے اور ایک ارادہ ہے. عہد میں نہیں ہوگا, عہد تو پورا کرنا ہے آپ نے. عہد میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ارادہ ہے کہ توکل اور بھروسہ کس پر ہو, اللہ پر ہو. بہرحال وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اور اپنے رب کو یاد کیجئے اذا نسیتا, کہ جب آپ بھول جائیں. مطلب ہو سکتا ہے کسی وقت. اچھا دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے کیسے کیسے طریقے سے. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کون سا اتنے کیئرفل ہوتے ہیں کہ اس بات کو کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پرس ہو گئی. تو جن کے رتبے اونچے ہوتے ہیں ان کی معمولی سی بات بھی بہت بڑی گنی جاتی ہے. اور جو جتنی بڑی پوسٹ پر دنیا کے اعتبار سے بھی ہے, اس کی چھوٹی سی غلطی قوموں کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. وہ قدرت اللہ شہاب نامہ اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو تو وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب چائنا کی اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے, ویسے ابھی بھی نہ پاکستان بتا رہا ہے نہ انڈیا بتا رہا ہے, لیکن بہت سارا علاقہ چین نے لے لیا ہے. جو انڈیا کے زیر قبضہ تھا نا, اس نے قبضہ کر لیا ہے, انڈیا نے بھی چون نہیں کی. بہرحال وہ قدرت اللہ شہاب صاحب چونکہ پیے تھے, تو کہتے ہیں کہ آدھی رات کو چائنی سفیر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایوب کو اٹھاؤ, صدر ایوب کو اٹھاؤ, اس وقت ہم نے اتنی بری مار ماری ہے چائنیز کو, انڈینز کو, کہ ان کی فوجیں جا کر بمبئی ہی رکیں گی. تو تمہارے لیے سنہری موقع ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے فوجیں اندر داخل کر دو, کشمیر میں داخل کر دو, یہ تمہارے لیے اہم چانس ہے, گولڈن چانس ہے. تو کہتے قدرت اللہ شہاب نے لکھا, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں گیا ایوب صاحب کے پاس اور انہیں اٹھایا رات کو. تو انہوں نے کہا آدھی رات کو تمہیں کیا مسئلہ ہے, آ کر جگانے آ گئے ہو.
تو میں نے کہا جی وہ چائنیز سفیر آیا ہے اور وہ یہ پیغام دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, یہ جنگ کوئی بچوں کا کھیل ہوتا ہے, کوئی قبضہ کرنا کوئی آسان ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی پڑتی. بات اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھی, کوئی غلط تو نہیں تھی, تو اس کے لیے کوئی پلاننگ, کوئی مشورہ, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. آدھی رات کو اٹھ کے میں کہاں کس کو کہوں کہ داخل ہو جاؤ اور کرو, تو جاؤ خود بھی سو اور مجھے بھی ڈسٹرب نہ کرو. تو بہرحال قدرت اللہ صاحب نے وہ اپنا تبصرہ اس پہ اوپر لکھا ہے کہ اگر اس رات ایوب خان صاحب جاگ جاتے, راتوں رات میٹنگ بلا لیتے, کوئی کور کمانڈر کو بلاتے اور کرتے اور پلاننگ کر کے گھنٹے 2 گھنٹے میں کر لیتے, تو ہو سکتا ہے یہ چانس تھا کہ کشمیر سارے کا سارا مل سکتا تھا. بہرحال وہ تو اس حوالے سے بھی ہے کہ 48 میں بھی آپ کو معلوم ہے وہ ہمارے ایک کرنل صاحب تھے جو تقریباً سری نگر سے پیچھے رہ گئے تھے تھوڑا ہی, کیا نام تھا کرنل ظفر اکبر, ہاں کرنل ہی تھے یا بریگیڈیئر میجر جنرل ہو گئے, اس وقت بریگیڈیئر تھے. وہ تھوڑی سی بھی ان کی میرا خیال ہے کہتے ہیں کہ ہوتی ہے حوصلہ افزائی. تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, آپ اپنے رب کو یاد کیجئے کہ جب آپ بھول جائیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, تو آپ کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے زیادہ ہدایت دے گا, اس ہدایت سے زیادہ ہدایت سے نوازے گا. یہ جو بھی ساری باتیں ہوئی ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی, مجھے ہدایت دی, ان سارے معاملات کی, یہ واقعات مجھ پر کھولا ہے, یہ سارا واقعہ جو پوچھا گیا تھا, تو امید ہے کہ میرا رب اس سے زیادہ جو ہے وہ مجھے میری ہدایت جو ہے وہ کرے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِ ثَلَاثَ مِائَةٍ سَنِينَ, اور وہ غار میں رہے ہیں 300 برس تک. وَازْدَادُوا 9, اور اس کے اوپر 9 برس, یعنی 3 سال رہے اور اس کے اوپر 9 سال, تو کتنے ہو گئے 309 سال ہو گئے. تو اچھا سیدھے ہی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے 309 سال, یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وَازْدَادُوا 9, اور اس کے اوپر زیادہ 9 سال رہے. عربی میں گنتی تو ہے نا کہ 309 سال لکھ دیتے. اب اس کو سمجھے اللہ تعالیٰ کس انداز سے گہرائی میں بات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ساری باتیں پوری ہو جائیں. شمسی اعتبار سے 300 برس بنتے ہیں اور قمری تقویم کے اعتبار سے 309 سال بنتے ہیں, تو دونوں چیزیں پوری ہوگی. ویسے عام طور پر ہمارا رجحان یہ ہوتا ہے کہ یہ شمسی ساری تقویم عیسائیوں کی ہے اور قمری ہماری ہے, ہم چاند والے ہیں وہ سورج والے ہیں. یہ بھی ایک غلط فہمی پھیل جاتی ہے, لوگ ذرا اس شدت اور جذبے میں آتے ہیں ہمیں تو قمری کیلنڈر جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے اور وہ سال یاد ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے, دونوں ہمارے ہیں, شمسی بھی ہمارا ہے اور قمری بھی ہمارا ہے. ویسے یہ زیادہ شدت سے بات روزوں میں اٹھتی ہے کیونکہ روزہ جو ہے وہ چاند دیکھ کر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور عید بھی چاند, لیکن روزہ کھولتے اور رکھتے کب ہیں؟ شمسیت. نماز ساری کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ جو روز نماز پڑھتے ہیں وہ ساری نظام شمسی کے اعتبار سے ہے. سورج غروب ہو گیا تو مغرب پڑھیں گے, سورج نکل آیا تو فجر ختم ہو گئی ہے. تو یہ اس اعتبار سے دونوں کو علیحدہ علیحدہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ تقویم ان کی ہے اور یہ تقویم قمری ہماری ہے. نہیں, دونوں ہماری ہیں. اور دونوں کا ذکر یہاں پر آ کر جمع ہو گیا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ, وہ رہے کاف کے اندر, غار کے اندر, 300 سنین, 300 برس تک. وَازْدَادُوا 9, اور اس کے اوپر 9 سال. قُلِ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا لَبِثُوا, اچھا اس میں بھی کوئی بحث کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ عالم بما لبثوا, اللہ جانتا ہے جتنا بھی عرصہ وہ رہے. لہو غیب السماوات والارض, اسی کے لیے ہے غیب کی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی. زمین کا اور آسمان کا غیب کس کے لیے؟ آسمانوں کا اسی کے علم ہے, اسی کے پاس. اب صرف بہی و اسمع, وہ خوب دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. ما لہم من دونہ من ولی, اس کے سوا کوئی ولی کارساز
پشت پناہ نہیں ہے. ولا یشرک فی حکم ہی احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے. جو اختیار ہے حکم دینے کا، آرڈر، اس میں وہ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں. اب یہ ساری بات کر کے جو اگلا مضمون جو شروع ہو رہا ہے، اس کو میں آئندہ کے اوپر رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کی بات ہے کہ اس سارے واقعہ سے سبق کیا ہے، رہنمائی کیا دی جا رہی ہے. ایک دیکھیں کہ اس واقعہ کی نوعیت اور بنیاد کو پہچانا گیا، وہ ہم نے اس تفصیل سے بات کی کہ اس کے پیچھے کیا عقائد ہیں، کیا چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فتنہ دجال سے جو ہے وہ اس کو پہچان سکتے ہیں. لیکن اس سارے واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے جس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی، وہ کیا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک. اس کے اوپر پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس کے بعد گفتگو کریں گے کہ اس کے رزلٹ اللہ تعالیٰ نے کیا نکالے اور رہنمائی کیا کی. ایک اہم واقعہ ہی تو نہیں ہے نا خالی واقعہ بیان کرنا تھا. اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ آج کوئی نہیں اصحاب کہف کا غار ہوگا، اور نہ دنیا میں کسی غار نے پناہ دینی ہے. اب دیکھیں رزلٹ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا. آج تمہارے لیے اصحاب کہف کا غار کون سا ہوگا، آج بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا، آج طرز عمل کون سا ہوگا. اب یہ ساری بات جو واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ رزلٹ جو ہے وہ بیان کیا، رہنمائی کر کے پھر اگلے واقعے کی طرف آئیں گے. صدق اللہ.